لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اب چلیے علی قاری صاحب کے نظام کو اگر گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں. بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں, ہے کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں. کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم باقی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے. تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں, اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں. وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو, پہلے وقت لگا لو. میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو. اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو. نہ, طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے, جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے. اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا, میرا باپ کہہ رہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا کہ مت دو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو تو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو. تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا. تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے. باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے. دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے, لیکن یہ جب ہے جب ظرف بڑا ہو. آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے ظرف ہیں, اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں, ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں. اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی. آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو, ہمیں نہیں پتا. بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو, مل جل کے رہو, محبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب سب کے ظرف بڑے ہوں. آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں, نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے. ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں, اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں, آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے, وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی, تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی. یہ نیچرل ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک, اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے, خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی. کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ تو
ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے بالکل غلط ہے. جب بڑے آپ کی دعوت کریں یہ ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے. قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قاضی خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قاضی خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں, اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قاضی خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے, تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو, امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا, چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں, جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا, انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں. حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی, دینے والا دے کے پچھتایا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ آج کل کے دور کے مفتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی, لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے, کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا, گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے, یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو 4 اماموں کا اجماع ہے, سارے صحابہ کا اجماع ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3. قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا, وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو, اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو, اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا, اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ کو اطلاع ملی, آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں, گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے, کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے, نہ کوئی غصہ آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو, 1 ہی ہوئی ہے. قاضی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے, یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا, وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں, اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے, سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو. اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, گھماتے ہیں بہت باتوں کو, کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاوی میرے پاس موجود ہیں, کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا. جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے, یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہیں, ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا 1 کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا, کوئی سند پیش کرو.
جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی تین کو ایک کہتے تھے، لکھا ہے، میں مانتا ہوں، کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو تین تین ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے، اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی، میں تبھی بات کر رہا ہوں، ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. میں تین دے دی ختم، تو دینے سے پہلے سوچا کرو. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.